بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر قیمت پہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنی بچوں کے رشتہ پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں تاکہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور ان کی قسمت بدل جائے۔ ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بچوں کو۔ کہانی میں کرداروں کے نام فرضی ہیں۔ صبا پاکستان کے ایک چھوٹے علاقے میں رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ علی جو ہے وہ یوکے میں ہی پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش یہیں ہوئی تھی۔ علی اور اس کے والدین جب پاکستان گئے تو اس کے رشتہ داروں نے ہی انہیں ایک رشتہ بتایا جو کہ صبا کا تھا۔ صبا کے والدین جو تھے انہوں نے دیکھا رشتہ باہر کا ہے، انہوں نے اس کی زیادہ تفصیلات نہیں لی، نہ ہی اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی، بس جھٹ پٹ یہ شادی ہو گئی اور علی جو ہے وہ ایک ہفتہ پاکستان میں رہا، پھر وہ واپس آ گیا۔ لڑکی والوں سے کہا گیا کہ لڑکی کے ڈاکومنٹس بنائے جائیں گے اور پھر اس کا ویزا لگوایا جائے گا اور اسے یوکے بلا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، لڑکے والے بہانے بناتے رہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی یہ والا ڈاکومنٹ نہیں ہے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ اس دوران علی اپنی بیوی صبا سے کوئی خاص رابطہ نہیں کرتا تھا، بات چیت نہیں کرتا تھا۔ صبا اسے کال کرتی تھی، ٹیکسٹ کرتی تھی، وہ اس کا کچھ خاص جواب نہیں دیتا، 1-2 دن بعد جواب دے دیا، کبھی لیٹ جواب دیا۔ صبا کے پوچھنے پہ وہ بتاتا کہ میں جاب پہ بیزی تھا، کبھی کہتا میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، کبھی کہتا میں فیملی کے ساتھ بیزی ہوں۔ صبا کے والدین اس صورتحال سے پریشان تھے کیونکہ گھر میں اور بھی جوان بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں جن کی ابھی شادی کرنی تھی۔ اس پہ لوگوں کی باتوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا کہ لڑکی ابھی تک باہر کیوں نہیں گئی، کیا رشتہ ختم ہو گیا ہے، کیا ڈیورس ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ صبا نے اور اس کے والدین نے رشتہ داروں کے گھر جانا چھوڑ دیا، اور کوئی تقریبات ہوتی شادی بیاہ کی تو وہ اس میں بھی نہیں جاتے تھے۔ تنگ آ کے صبا کے والد نے خود ہی ویزا لگوایا اور اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ اس میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ انہوں نے خود ہی ادا کیے۔ جب صبا یوکے پہنچی تو کچھ دن تو سب اچھا رہا، لیکن اس کے بعد اسے اصل حقیقت نظر آنے لگی۔ ساس نند کے طعنے اور جٹھانیوں کے طعنے، اسے یہ بتایا جاتا کہ تمہیں ہمارے بیٹے کی وجہ سے ویزا ملا ہے۔ گھر کے کام کی ساری ذمہ داری اس پہ ہی ڈال دی گئی تھی۔ صبا دن بھر گھر کے کام کاج کرتی اور طعنے بھی سنتی۔ اس کو بار بار اس بات سے ڈرایا جاتا کہ تمہارا ویزا ختم کر دیں گے اور تمہیں اس ملک سے بھیج دیں گے، اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ پھر اچانک ایک دن یوں ہوا کہ اس کے شوہر کی طبیعت رات میں سوتے ہوئے خراب ہو گئی، اسے جھٹکے لگنے لگے، اس کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ علی کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو صبا کو پتہ چلا کہ علی کو تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس کو اپنی ادویات استعمال کرنی تھیں اور اگر ادویات کو ٹائم پہ نہ لیا جائے تو یہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ ہسپتال سے مزید معلومات کرنے پہ پتہ چلا کہ علی جو ہے وہ تو کڈنیز کا بھی مریض ہے، اس کی تو دونوں کڈنیز خراب ہیں اور اس کا نیم ڈونر لسٹ میں ہے۔ جب اس کی باری آئے گی، کوئی ڈونر اویلیبل ہوگا تو اس کو کڈنیز دی جائیں گی۔ بس یہ کہ صبا کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ علی جب ہاسپٹل سے گھر آیا تو صبا نے اس کا خوب خیال رکھا، اس کی خوب خدمت کی، ہر طرح سے اس کی میڈیسنز اور کھانے کا خیال رکھا، لیکن اس کے سسرالی بہت ہی ڈھیٹ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی اور شرمندگی چھپانے کے لیے صبا کو اور طعنے دینا شروع کر دیے اور اس پہ زندگی تنگ کر دی۔ صبا پہلے تو اپنے گھر کے حالات چھپاتی رہی، نہ ہی شوہر کی بیماری کا اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا، کہیں اس کے والدین پریشان نہ ہوں۔ اسی وجہ سے وہ یہ چیزیں اپنے والدین سے چھپاتی رہی اور سب کچھ برداشت کرتی رہی کہ میرے گھر میں بہن بھی بیٹھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، طعنے دے دے کے تنگ کر دیں گے۔ اور پھر ایک دن علی کی کچھ تصاویر جو لڑکیوں کے ساتھ تھیں جس میں وہ ڈرنک کر رہا تھا، صبا کے والد تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کال کر کے حالات پوچھے تو اس کو سچ بتانا ہی پڑا۔ پھر جب انہوں نے صبا کی ساس کو کال کی کہ ہم نے اپنی بچی آپ کو دی تھی، آپ نے ہمیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، آپ کا بچہ بیمار تھا جس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ بری عادتوں کا بھی شکار تھا، علی کی والدہ نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا چڑھائی کر دی اور صبا کی کردار کشی کرنا شروع کر دی کہ آپ کی بیٹی تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ ہم اسے بیاہ کے یوکے لاتے، نہ وہ گھر کا کام کرتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی سلیقہ طریقہ ہے، وہ تو گھر بسانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس یوکے کا ویزا لینے کے لیے یہاں پہ آئی تھی، اس نے کسی اور کے ساتھ بھاگ جانا ہے۔ پھر انہوں نے خاندان بھر میں صبا کی برائیاں پھیلا دیں اور صبا کو واپس پاکستان بھیج دیا۔
اور ہوم آفس میں کمپلین کر کے اس کا ویزا بھی کینسل کروا دیا۔ اب صبا نہ تو واپس UK آ سکتی تھی اور نہ ہی پاکستان میں اس کے لیے رہنا آسان تھا۔ پاکستان میں بھی لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی اس کو۔ جب صبا کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا تو صبا کی ساس نے کہا کہ نہیں طلاق دیں گے تمہاری بیٹی کو، ساری زندگی اس کو گھر پہ ہی بٹھاؤ، نہ ہی ہم اس کو واپس UK بلائیں گے۔ دوستو، صبا جو ایک کم عمر لڑکی تھی، اس طرح سے اس کی زندگی خراب ہو گئی اور یہ اس کے والدین کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے باہر کا رشتہ دیکھ کے جھٹپٹ اس کی شادی کروا دی اور لڑکے کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کروائی کہ لڑکا کیا کرتا ہے اور کیسا ہے۔ آخر میں ان کی اپنی بیٹی کی زندگی خراب ہوئی۔ خدا را باہر آنے کے چکر میں اپنی بچیوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر باہر سے کوئی رشتہ آئے بھی تو اچھی طرح سے اس کی چھان بین کروائیں، ساری انفارمیشن لیں اور ان سے ملنا جلنا کریں۔ جب ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔